السلام علیکم. ایمیول پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ریحان مرزا حاضر خدمت ہے. ناظرین، مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ مرزا کثیر الاحباب تھے. دوستوں سے دوستی کو ایسا نبھاتے تھے کہ اپنائیت سے زیادہ ان کی دوست پرستی خوش مزاجی کے ساتھ رفیق ہو کر ہر وقت ایک دائرہ شریف زادوں کا اور رئیس زادوں کا ان کے گرد دکھائی دیتا تھا. انہی سے غم غلط ہوتا تھا اور اسی میں ان کی زندگی تھی. لطف یہ تھا کہ دوستوں کے لڑکوں سے بھی وہی باتیں کرتے تھے جو دوستوں سے. ادھر ہونہار جوانوں کا مؤدب بیٹھنا، ادھر سے بزرگانہ لطیفوں کا پھول برسانا، ادھر سعادت مندوں کا چپ مسکرانا اور بولنا تو حد ادب سے قدم نہ بڑھانا، ادھر پھر بھی شوخ طبع سے باز نہ آنا ایک عجب کیفیت رکھتا تھا. بہرحال انہی لطافتوں اور ظرافتوں میں زمانے کی مصیبتوں کو ٹالا اور ہنستے کھیلتے رخصت ہو گئے. چنانچہ میر مہدی، میر حسین اور نواب یوسف مرزا کو لکھے گئے خطوط اردو معلیٰ میں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں اور ان جلسوں کے فوٹوگراف دکھاتے ہیں. ناظرین، میری عادت ہے کہ میں جب کسی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں تو کسی شعر سے یا کسی غزل سے کرتا ہوں، مگر آج یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں نے نثر کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہ وجہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی. آج کے پروگرام میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہیں علم و ادب کے ساتھ تعلق وراثت میں ملا ہے. اردو زبان کے نامور نقاد، محقق، اقبالیات کے ماہر اور ماہر اقبالیات و غالب اگر میں کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. اورینٹل کالج میں شعبہ اردو کے صدر رہنے کا اعزاز بھی جنہیں نصیب ہوا. ممتاز استاذ اردو ادب کے، جہاں جہاں اردو ادب کو پڑھا جاتا ہے یا اردو کے جاننے والے موجود ہیں، وہاں پر ان کی شخصیت سے محبت کرنے والے بھی اور ان کی شخصیت سے فیض حاصل کرنے والے بھی وہاں پر موجود ہیں. جناب ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، ان کی صاحبزادی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا تو یقیناً یہ زمانہ شاید یہی چاہتا تھا یا خدا کی مشیت یہی تھی، مگر یہ اعزاز ہمیں حاصل ہے کہ ہمیں ان کی صاحبزادی، ہماری بہت کریم اور بہت کرم فرمانے والی استاذ جناب ڈاکٹر تنویر غلام حسین صاحبہ سے اکتساب فیض کرنے کا موقع ہمیشہ حاصل ہوتا ہے اور ان کی کلاس میں بیٹھنے کا موقع بھی مجھ فقیر کو بھی نصیب ہوتا ہے. آپ عرصہ دراز سے اردو زبان و ادب کی تدریس میں مصروف ہیں. اب تک سینکڑوں تشنگان علم آپ سے سیراب ہو چکے ہیں اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں آپ کی کلاس کا شاید واحد نالائق ترین طالب علم ہوں، کیونکہ میرے علاوہ جتنے ہیں وہ لائق ہیں، کیونکہ جہاں ڈاکٹر تنویر غلام حسین صاحبہ ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کے بچے ان سے فیضیاب نہ ہوں. تو یہ ان کا تدریسی کمال اگر اسے آپ کہیے تو غلط نہ ہوگا کہ مجھ جیسا شخص بھی فیضیاب ہو رہا ہے اور اس تک بھی علم اور ادب کی بہت ساری روشنی، نور پہنچ رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی تشریف آوری پر میں شکر گزار ہوں. ہمیں شرفیاب فرمایا اور اپنا ڈھیر سارا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے سلام عرض کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ محمد ریحان آپ کا بھی، بہت شکریہ اور بہت آپ کی بھی اسٹوڈیو میں مجھے بلانے کے لیے آپ کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں. اور بہت اچھا ساتھ رہتا ہے آپ سے، گفتگو شنید جو ہوتی ہے آپ سے، اور میرے لیے خوشی کی باعث ہے کہ آپ میرا پہلا انٹرویو کر رہے ہیں. بہت شکریہ. ہم بھی ایک دفعہ پھر ایمیول ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی ہمیشہ ہمیں بھی نصیب رکھے اور پاکستان میں پڑھنے والے جتنے بھی بچے ہیں جو فیضیاب ہو رہے ہیں وہ فیضیاب ہوتے رہیں اور آپ کے گھرانے کا فیض جو ہے وہ بھی جاری رہے، اور جو وراثت آپ کو ملی ہے اپنے والد گرامی سے آپ اس کو تقسیم کرتی رہیں. ڈاکٹر صاحبہ، وقت ظاہر ہے ہمارے پاس کم ہے، میں سوال کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑے علمی خانوادے سے آپ کا تعلق ہے اور والد محترم کی ایک بہت بڑی علمی اور ادبی شناخت بھی ان کو حاصل رہی اللہ کے فضل سے، اور ان کی تصنیفات کا کام ہے، دیگر تخلیقات ہیں. بطور محقق، تنقید نگار، مصنف، ان کو تمام اردو کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں. آپ کی زندگی میں یہ کیا چیلنج تھا کہ ان کی لیگیسی کو لے کر چلنا؟ ایک طرف تو خوش قسمتی بھی تھی، تو دوسری طرف آپ سمجھتی ہیں کہ ایک چیلنج بھی تھا کہ انہی کے نقوش پر چلتے ہوئے ان کی کام کو مزید آگے بڑھانا اور ان کے نام کو بھی مزید آگے بڑھانا. یقیناً اس بارے میں کیا کہیں گے؟
چیلنج تو نہیں تھا میرے لیے بالکل بھی، کیونکہ گھر میں ظاہر ہے کہ ماحول ایسا دیکھا، والد صاحب کو دیکھا، ارد گرد کتابیں دیکھیں، ادبا کا آنا جانا بھی رہا، سب کچھ سامنے نظروں کے تھا، تو چیلنج اس طرح سے تو نہیں تھا۔ اور میرے آپ کے لیے یہ دلچسپ بات ہوگی کہ والد صاحب کو میرے شغف کا علم تھا، اور وہ جانتے تھے کہ میں جو ہے لٹریچر سے، ادب سے خاص طور پر رغبت رکھتی ہوں۔ اس کے باوجود ان کا اکثر میرے ساتھ مکالمہ یہی ہوتا تھا کہ آپ تاریخ کی طرف جانا، وہ مجھے تاریخ کی طرف بھیجنا چاہتے تھے، تو میں کہتی تھی نہیں، میرا اردو ادب سے زیادہ شغف ہے، تو میں اس طرف رہوں گی۔ تو مسکرا دیتے ہوتے تھے وہ اکثر، اور کہتے تھے چلیں جو آپ کی خواہش ہے وہ مقدم ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے آپ کی جو میں نثر پڑھتی ہوں نا تو میری دلچسپی اور بڑھتی ہے۔ تو تاریخ اپنی جگہ ایک دلچسپ ہے، میری 2 بہنوں نے تاریخ ہی پڑھی ہے، تو چونکہ والد صاحب کا بھی ایک رجحان زیادہ تاریخ کی طرف تھا، چاہے وہ اسلامی ہو یا برصغیر پاک و ہند کی ہو، تو ان کی خواہش تھی شاید، لیکن جب میری دلچسپی کو انہوں نے مد نظر رکھا تو پھر آخر میں وہ خود بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ نہیں، تم لگتا ہے کہ ادب میں ہی جاؤ گی، اردو ادب کی طرف ہی تمہارا رجحان ہے۔ تو ان کی خواہش بھی مقدم تھی میرے لیے، لیکن انہوں نے خود ہی انتخاب کر لیا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی خواہش کو زیادہ مد نظر رکھا جائے۔ ظاہر ہے والدین جانتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے زیادہ، تو اس لیے چیلنج کے طور پر نہیں، ایک دلچسپی اور رغبت کے طور پر میں اس طرف آئی تھی۔ ٹھیک، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد محترم کی شخصیت کی جو جہات تھی مختلف، وہ ان کی اولاد میں تقسیم ہو گئی۔ بالکل بالکل ہوئی ہیں، اور نہ صرف اولاد میں ہوئی ہیں بلکہ ان کے داماد میں بھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ تقسیم ہند کے بعد ہجرت کی ہے آپ کے خاندان نے، تو وہ کبھی آپ سے ذکر ہوا کہ وہ تجربہ ہے ہجرت کا کیسا تھا، اور مشکلات تھیں، یا اس دور کا کوئی ذکر کبھی والد صاحب نے فرمایا آپ سے؟ بہت دفعہ ذکر ہوا، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ اولادوں میں سے وقت جس نے والد صاحب کے ساتھ گزارا وہ میں ہی تھی۔ سب سے آخری اولاد ہوں، چونکہ ہم 8 بہن بھائی تھے، سب سے چھوٹی میں تھی، اور میں میٹرک میں تھی تب میرے تمام بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہوئی تھیں، اور میں ابھی میٹرک میں تھی۔ تو اس کے بعد سے ظاہر ہے والد صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ جو کہا جائے کہ وقت جو تھا وہ میرا ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اپنی بہنوں میں سب سے کم عمر تھی؟ سب سے چھوٹی میں ہی ہوں، بہن بھائی سب میں کم عمر تھی۔ آپ کو بہت پیار، تو ظاہر ہے بچپن سارا والدہ سے لاڈ اٹھوائے، اور نوجوانی جو ہے وہ والد سے۔ تو والد صاحب کے ساتھ میرا جو تعلق تھا وہ نہ صرف ایک باپ بیٹی کا تھا، بلکہ وہ میرے بہت مشفق دوست بھی تھے۔ استاد تو اپنی جگہ پر استاد نہیں کبھی بھی وہ میرے بنے، اگرچہ میں ان کے ساتھ بحث مباحثہ ہمیشہ ہوتا تھا لٹریچر کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، لیکن دوستی ان کے ساتھ میری بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اتنا عمر کا فرق ہونے کے باوجود بھی باقی بہن بھائیوں کی نسبت ان کی جو دوستی تھی وہ مجھ سے زیادہ تھی۔ ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر، فیض احمد فیض اور کرامت حسین جعفری جیسے اساتذہ کی صحبت انہیں میسر رہی، وہ ان کے استاد رہے، ان کے بارے میں کبھی ذکر کیا؟ اور میں خصوصاً میں پوچھوں گا فیض احمد فیض کے بارے میں، کیونکہ میرا آپ شاعری سے شغف ہے آپ کا، اس لیے اکثر باتیں تو ہوتی تھیں۔ آپ کے پہلے سوال میں بھی تھا کہ وہ ہجرت کا جو ہوا سانحہ، تو اکثر ہم گفتگو کیا کرتے تھے، والد صاحب مجھ سے گھنٹوں ہماری طویل گفتگو ہوتی تھی 47 کے سانحے پر بھی۔ ظاہر ہے کہ خاندان ان کا، میری بڑی جو پھپھو تھیں ان کا پورا خاندان اس میں شہید ہوا تھا اس سانحے میں، اور والد صاحب چونکہ خود تحریک پاکستان کے کارکن تھے تو وہ چیزیں ان کے سامنے تھیں، تو ہر کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو ہم پہلے باپ بیٹی بیٹھ کے ہم ضرور ان باتوں کو یاد کرتے تھے، خاندان کے والدین کو، اپنے والد صاحب اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، اور اس وقت کو،
اور اتفاق کی بات ہے کہ میرے والد صاحب کی جو سالگرہ ہے وہ 15 اگست ہے، تو وہ ہمیشہ پھر 14 اگست والے دن اس تقریب کا نا ہم انعقاد کیا کرتے تھے کہ ایک طرح سے ہمارا 14 اگست جشن آزادی بھی ہے اور ساتھ ہی والد صاحب کی سالگرہ کا جشن بھی ہو جاتا تھا. تو اس دن تو ہمارے ہاں خاص طور پر نیاز وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ والد صاحب کے حوالے سے بھی، اور پھر والد صاحب نے سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی، ہم سے واقعات شیئر کرنے، پھر اپنے ہم اثر کے حوالے سے بھی. اور جیسا کہ آپ نے ابھی پوچھا مجھ سے فیض احمد فیض کے حوالے سے، ایم ٹی تاثیر، ان تمام کے ساتھ تو ان کے جو تعلقات تھے ہی تھے. وہ سب سے زیادہ جو اپنا احترام کرتے تھے اور مرغوب بھی تھے وہ اپنے استاد ڈاکٹر سید عبداللہ سے تھے. تو جی وہ ان کے استاد بھی تھے. تو ان کی حالانکہ ادب کے ہر اردو زبان و ادب کے طالب علم کے علم میں ہے کہ ہم جو آج ایف اے تک لازمی اردو پڑھ رہے ہیں وہ انہی کے دین ہیں. تو ان سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے اور بہت احترام کرتے تھے ان کا. آخری وقت میں جس طرح کے بھی، وہ ظاہر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کے اور طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے استاد کے حوالے سے کبھی ان کے زبان پہ شکوہ نہیں آتا تھا. بہت احترام، بہت محبت رہتی تھی ان کی زبان پہ ان کے لیے. اور ان کی نثر کا جب مجھے کہتے ہوتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے ان کی نثر بھی پڑھو. حالانکہ میں پوچھتی ہوتی تھی نا کہ میں نے یہ کتاب ختم کر لی ہے، یہ کر لی ہے، تو وہ کہتے تھے آپ ان کی نثر بھی پڑھو. تو اس حوالے سے یہ تھا کہ ان کی رہنمائی ملتی رہتی تھی. اور شعراء میں فیض کو وہ خود بھی پسند کرتے تھے، خاص طور پر ان کی نظمیں جو ٹی وی پر چلتی بھی تھی بہت اہتمام سے سنتے تھے اور پھر اس پر بات بھی کرتے تھے. خاص طور پر جب ان فیض کی مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، تو سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے پھر ہماری لمبی مباحثہ شروع ہو جاتا تھا کہ ایسے یہ حالات تھے، یہ تھا. تو وہ سارا پس منظر بھی آنکھوں کے آگے آ جاتا تھا. کیا بات ہے. یقیناً میں جس طرح میں نے ابتدا میں پوچھا تھا کہ یہ خوش قسمتی ہے یا چیلنج، تو بہرحال یہ میں کہوں گا آپ کی گفتگو سے کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ اللہ نے ایک ایسی درس گاہ بلکہ یونیورسٹی آپ کو گھر میں ہی دیتی تھی. میں نے بہرحال آپ نے ایک چیز میرے سوالات میں آگے تھی، ڈاکٹر عبداللہ کا ذکر وہ آپ نے خود ہی کر دیا. آپ کی شخصیت کی طرف میں آنا چاہوں گا. اورینٹل کالج آپ کی شخصیت میں بہت اہم کردار یقیناً. پہلا احساس نام ہی سنتے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ اگر 2 لفظوں میں 3 لفظوں ویسے اگر کوئی پوچھے کہ اورینٹل کالج، اور فوراً ذہن میں والد صاحب. اللہ ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ میں اورینٹل کالج سے واقف بھی انہی سے ہوئی، انہی کی وجہ سے ہوئی. اور پھر داخلہ میری اپنی خواہش پر ہوا جب میں نے ایم اے اورینٹل کالج سے کیا. حالانکہ والد صاحب کی طرف سے نہیں تھا کہ میں داخلہ لوں، یا انہوں نے مجھ پر چھوڑ دیا تھا کہ آپ ایم اے کرنا چاہیں، کیونکہ اس میں میرا نا بی اے کے بعد میری تدریس میں 2 سال کا گیپ آیا تھا. میری والدہ بہت علیل تھیں، تو مجھے پھر کچھ وقت کے لیے اس میں گیپ آ گیا. تو اس کے بعد میں نے جب داخلہ لینا تھا تو پھر والد صاحب نے کہا آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا میں نے اورینٹل کالج کا انتخاب کرنا ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. ان کی طرف سے قطعاً نہیں تھا کہ میں اورینٹل کالج جاؤں یا ان کی خواہش ہو، نہیں، یہ میری اپنی ذاتی خواہش تھی. یعنی آپ کی دلچسپی، یعنی ظاہر ہے اورینٹل کے بالکل ساتھ جی سی بھی موجود تھا. اور دونوں اگر کہیں کہ مقابلے بالکل بالکل. لیکن میری آپ نے جیسے پہلے سوال کیا تو اورینٹل کے ساتھ ہی میرے ذہن میں سب سے پہلا جو ہے نا نقش آتا ہے نا وہ والد صاحب کا آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت کی آبیاری میں اور علمی ذوق کی آبیاری میں اورینٹل کالج کی فضا نے، اس کے ماحول نے بھی کچھ اثر ڈالا ہے؟ بالکل ڈالا ہے. اور یقین کیجئے کہ ریحان آپ بھی شاگرد ہیں. ہم اپنے اساتذہ کو، میں آج تک میرے جو اساتذہ، میں ان سے ہر طرح سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں.
ان کی گفتگو سے، ان کے اٹھنے بیٹھ نشستوں برخاست سے، اور بہت اثر انداز ہوتے ہیں اساتذہ۔ میں جب ایم اے میں تھی، تیسرے سمیسٹر چل رہا تھا، تو میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی، تو اس کے بعد میرے لیے آپ جانتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے اساتذہ نے میرا بہت ساتھ دیا، خصوصاً ڈاکٹر بصیرہ امبرین میری استاد تھیں۔ بالکل ایسا مشفقانہ ان کا رویہ ہوتا تھا جیسے ایک بڑی بہن کا ہوتا ہے، اور فارغ وقت میں ان کا جب کبھی ہوتا تھا، ان کو ذرا سی فرصت ملتی تھی تو وہ کسی سے بھی کہہ کے مجھے بلوا لیتی تھی کہ انہیں کہ میرے آفس میں آئیں، تو ویسے ہی والد صاحب کی باتیں کرنی، اس طرح سے گفتگو کرنی دل بہلانے کے لیے، اور میرے پڑھائی کے متعلق پوچھنا، مجھے کہنا مضمون لکھ کے مجھے تو میں نے آج ہی سخن میں چھپوانا ہے، اور اس طرح سے میں اس وقت تو ظاہر ہے زمانہ طالب علمی تھا، اس چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا، بعد ازاں اس کا احساس ہوا کہ وہ مجھے اس کرائسس سے نکلوانے کے لیے ایسے کام کہتی تھی کہ مجھے کرنے چاہیے۔ باقی اساتذہ بھی، پھر ایم فل بھی میرا وہیں سے ریگولر ہے، پی ایچ ڈی بھی میری وہیں کی ہے، تو ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری، ان کی نگرانی میں ہی میرا ایم فل کا تھیسس بھی تھا اور پی ایچ ڈی کا بھی، اور ان کا بھی رویہ بہت مشفق رہا مجھ سے۔ باقی تمام اساتذہ بھی بہت زیادہ محبت شفقت ملی ان سے، اور ظاہر ہے سیکھنے کا ایک جذبہ تھا، وہ چیز ان کے دروازوں تک لے کے جاتی تھی مجھے، تو بہت اچھا ان سے پھر تعلق بھی رہتا تھا، اور آج تک ہے سب اساتذہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے، جانا کہ ڈاکٹر نوری صاحب تو اب ڈین بھی ہیں جہاں آپ موجود۔ وہ آپ کے لیے یہ بات ہوگی کہ اولاً سر نوری، میں سر ہی کہتی ہوں ابھی تک انہیں، مجھے کسی سے متعارف کرواتے ہوتے کہتے تھے کہ میری استاد زادی ہے، تو میں ہمیشہ کہتی تھی سر مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوگی جب آپ کہیں گے یہ میری شاگرد ہے۔ تو اب وہ استاد زادی چونکہ والد صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر محمد فخر الحق نوری، تو وہ ہمیشہ اسی طرح سے متعارف کرواتے تھے، تو اب آہستہ آہستہ اب وہ کہنے لگے کہ یہ میری شاگردہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی سوالات ہیں وہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کی شخصیت کے حوالے سے بھی، معاشرے کے چند موضوعات سے متعلق چند سوال میں نے ترتیب دیے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ کو نہیں بتایا، یہ آن ایئر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسکرپٹ جو ہے وہ صرف میرے پاس ہی رہا۔ ایک بریک سے لوٹتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔